الحمد لله الذي أنزل قرآنا عربيا والصلاة والسلام على محمد الذي بعث رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقا مرضيا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تسألن ما ليس لك به علم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج کی اس حاضری میں میزبان احباب کی طرف سے مجھے حکم ہے کہ میں نے عام احباب کی خدمت میں مسئلہ توحید کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ میں اس ضمن میں عام دوستوں کے سامنے ایک پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے میری ابتدائی تمہیدی گفتگو پر غور کیا تو آنے والا سبق سمجھنا انشاءاللہ احباب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایک مجرم کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اس نے ملک کے قانون اور آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔
بادشاہ نے دربار میں آرڈر دیا کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ وزیر اعظم کھڑا ہو گیا، بادشاہ سلامت، میں سفارش کرتا ہوں کہ اس مجرم کو معاف کر دیا جائے۔ بادشاہ گھبرا گیا کہ اگر میں وزیر اعظم کی سفارش مان کر اس مجرم کو معاف نہیں کرتا تو وزیر اعظم میرے خلاف ملک میں بغاوت کرا دے گا۔ ڈر کی وجہ سے بادشاہ نے وزیر اعظم کی سفارش مان کر اس مجرم کو چھوڑ دیا۔ اس سفارش کا نام ہے شفاعت وجاہت۔ ڈر کی وجہ سے، روب کی وجہ سے، دبدبے کی وجہ سے دوسرے کی سفارش مان کر کسی مجرم کو چھوڑ دینا۔ یاد رکھیے گا، آج تک اس دنیا کے اندر جتنے بھی شرک کرنے والے آئے، کسی بھی شرک کرنے والے کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ اللہ کریم اپنے پیاروں سے ڈر کر ان کی سفارش مان کر گناہگاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ شفاعت وجاہت کا عقیدہ آج تک کسی مشرک کا نہیں رہا کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، اولیاء کرام ہیں، پیران عظام ہیں، اللہ ان سے ڈرتا ہے اور اللہ کے سامنے ان کا زور چلتا ہے۔ جب یہ ہمارے حق میں اللہ کے سامنے سفارش کریں، اللہ ڈر کر ان کی سفارش مان لیتا ہے۔ اس عقیدے والا مشرک آج تک اس پوری دنیا میں کبھی نہیں آیا۔ دوسری سفارش، بادشاہ نے مجرم کے بارے میں کہا اس کو 100 کوڑے مارو۔ اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ بادشاہ کا چھوٹا سا بیٹا کھڑا ہو گیا، ابا جان میں سفارش کرتا ہوں اس مجرم کو معاف کر دیجئے۔ اب بادشاہ کے سامنے اپنے چھوٹے بیٹے کا روب نہیں چلتا، یا بادشاہ اپنے معصوم بچے سے ڈرتا نہیں، لیکن چونکہ بادشاہ کو اپنے بیٹے سے پیار ہے، اس کی محبت کی وجہ سے مجبور ہو کر بادشاہ نے کہا چلو اس کو کیوں ناراض کروں، جا مجرم میں نے تجھے معاف کیا، چلا جا۔ اس شفاعت کا نام ہے شفاعت محبت۔ اب میرا جملہ قابل غور ہے، آج تک جتنے بھی شرک کرنے والے اس دنیا میں آئے، ہر شرک کرنے والے کا عقیدہ یہ رہا ہے کہ ہم اپنے کام کاج، اپنی درخواستیں انبیاء کرام یا اولیاء کرام کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کرتے ہیں، تو اللہ کریم ان کی محبت میں مجبور ہو کر ان کی سفارش مان کر ہمارے کام کر دیتا ہے، ورنہ اللہ کے سامنے ان کا روب نہیں چلتا۔ اللہ اپنے پیاروں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ اس شفاعت کا نام ہے شفاعت محبت۔ اب تیسری شفاعت سنیے جو عین قرآن و سنت کے مطابق اسلامی عقیدہ ہے۔ یہ مجرم ہے، بادشاہ نے کہا اس کو 100 کوڑے مارو، اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ بادشاہ سلامت میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آج مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ میں قانون کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھیے، آپ کے سامنے التجا کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، مہربانی کیجئے۔ بادشاہ کو اس مجرم پر ترس آ گیا، لیکن ویسے بادشاہ چھوڑ دے، اب یہ بات بھی درست نہیں ہے، آخر اس نے ملک کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ بادشاہ نے دربار میں آس پاس دیکھا، ایک وزیر کو کہا کھڑے ہو جاؤ، وزیر کھڑا ہو گیا۔ اس مجرم کو دیکھ رہے ہو؟ جی دیکھ رہا ہوں۔ معافی مانگ رہا ہے؟ جی بادشاہ سلامت معافی مانگ رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ آئندہ جرم نہیں کروں گا۔ بادشاہ سلامت کہہ رہا ہے آئندہ غلطی نہیں کروں گا، اس دفعہ معاف کر دو۔ بادشاہ نے کہا میرے وزیر، میری اجازت کے ساتھ اگر تو اس کے حق میں میرے سامنے سفارش کرے کہ بادشاہ سلامت اس کو معاف کر دیجئے تو میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔
بولنا ہے میری اجازت سے، سفارش کرنی ہے میری اجازت سے، میں تیرے سامنے کوئی ڈر کی وجہ سے یہ بات نہیں کر رہا، یا میں تیری محبت میں مجبور نہیں ہوں۔ وزیر نے بھی ہاتھ جوڑ دیے۔ بادشاہ سلامت معافی جو مانگ رہا ہے، کہتا ہے دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا، آپ نے مجھے بولنے کی اجازت دی ہے، یہ میں نے بھی ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، مہربانی کر کے ایک دفعہ اس کو معاف کر دیجئے، ممکن ہے شاید دوبارہ غلطی نہ کرے۔ بادشاہ نے کہا مجرم سن، تو معافی کے قابل نہیں تھا، لیکن میری اجازت سے وزیر نے تیری سفارش کی ہے، میں اس وزیر کی سفارش مان کر آج تجھے معاف کر رہا ہوں۔ اس سفارش کا نام ہے شفاعت اجازت۔ اب ذرا خیال کیجئے گا، میں دوبارہ جملہ دوہرا رہا ہوں۔ شفاعت وجاہت، ڈر کی وجہ سے سفارش مان لینا۔ اب اگر آپ ساتھیوں نے میرا یہ سبق سمجھا ہے تو زبان کے تالے کھول دیجئے اور مجھے اونچا محبت کے ساتھ بتائیے، شفاعت وجاہت، ڈر کی وجہ سے سفارش مان لینا، اللہ کس سے ڈرتا ہے؟ جاگ کر ایسا نہیں، اللہ کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ کے سامنے کس کا روپ چلتا ہے؟ آج تک کوئی بھی مشرک اس سفارش کا قائل نہیں گزرا کہ اللہ پیروں فقیروں سے ڈر کر ان کی سفارش مان لیتا ہے۔ اور دوسری سفارش کا نام ہے شفاعت محبت، محبت میں مجبور ہو کر دوسرے کی سفارش مان کر کام کر دینا۔ جتنے بھی مشرک آج تک دنیا میں گزرے وہ کون سی سفارش کے قائل تھے؟ شفاعت محبت۔ اللہ ان پیروں فقیروں کی محبت کی وجہ سے ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، ان کی سفارش مان کر ہمارے کام کر دیتا ہے۔ یہ جو دونوں شفاعت کے انداز ہیں یہ سراسر غیر اسلامی ہیں، قرآن و سنت کی روح سے بالکل ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ اصل میں جو قیامت کے میدان میں سفارش ہوگی اس سفارش کا نام ہے شفاعت اجازت۔ اللہ اجازت دے گا، پھر اللہ کے نیک بندے گناہگار موحدین کے حق میں سفارش کریں گے، اور اگر اللہ کی اجازت نہیں ہوگی کوئی کسی کے حق میں بولنے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ اب آئیے آپ کو مثال سناؤں، ایکو کم کرے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل نحمل فیہا وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ سورت کا نام سورت ہود، میرے سامنے 12واں پارہ اور آیت نمبر 40 پر میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کشتی تیار کیجئے، خالی قصہ نہیں سنانا، اس میں جو مسائل ہیں وہ دوستوں کو سنانے ہیں۔ کشتی تیار ہو رہی ہے، کشتی تیار ہونے کے بعد رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر، جتنے بھی جانور انسانوں کے لیے کارآمد ہیں ان کا جوڑا جوڑا کشتی پہ سوار کر لیجئے، اور خیال کرنا میرے پیارے پیغمبر نوح علیہ السلام، کشتی کے اندر ان کو سوار کرنا ہے من آمن، جو ایمان لا چکے ہیں ان کو کشتی میں بٹھانا ہے۔ اللہ کریم کا قرآن کتنے بندے ایمان لائے ہیں؟ فرمایا وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ 950 سال کی محنت کے باوجود صرف 40 یا 80 بندے ایمان لائے۔
سنانا پیغمبر کے ذمے ہے، منوانا پیغمبر کے ذمے نہیں۔ 20واں پارہ، سورت کا نام سورت العنکبوت۔ یہ میرے سامنے سورت العنکبوت کھلی ہوئی ہے، اور رب العالمین کی لا ریب کتاب، اور آیت کا نمبر ہے 14۔ یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ قرآن پاک دیکھنا بھی ثواب ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ 950 سال کی محنت، یہ قرآن کے لفظ ہیں۔ 950 سال، ایک سال کا ایک بندہ بنائے تو 950 بندے ہونے چاہیے تھے، اتنے بھی ایمان نہیں لائے۔ آج لوگ ہم پر سوال کرتے ہیں، مولوی صاحب آپ نے بیان کیا، تقریر کی، درس دیا، لوگوں پر اثر نہیں ہوا۔ بھائی جان، یہ بات زندگی میں نہیں کہنی۔ سنانا ہمارے ذمے ہے، منوانا تو ہمارے ذمے نہیں۔ اگر منوانا اللہ کریم کے بغیر کسی اور کے بس کی بات ہوتی، حضرت نوح علیہ السلام ایک بندے کو بھی غیر مسلم نہ رہنے دیتے۔ اب خیال بڑا عجیب انداز ہے۔ سبق یاد کرنا ہے، جو بات سنانے لگا ہوں یہ دورہ تفسیر کی بات ہے جو اب کہہ رہا ہوں۔ ایمانداروں کو کشتی میں بٹھانا ہے، جو ایماندار نہیں ہیں ان کو کشتی میں آنے کی دعوت نہیں دینی۔ قرآن پاک کے الفاظ، حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، ہمارا عذاب والا حکم آ پہنچا، عذاب شروع ہونے لگا۔ نشانی یہ تھی، روٹیاں پکانے والے تنور میں سے جب پانی نکلنے لگے، یہ نشانی ہے میرے پیغمبر نافرمانوں پر عذاب شروع ہو چکا ہے۔ ایک قول عرض کیا، پانی نکلنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمانداروں کو کشتی میں بلایا، ایماندار کشتی میں سوار ہو رہے ہیں۔ قرآن پاک کے الفاظ، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ یہ حوالہ سامنے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو آواز دی، بیٹا ایک طرف کھڑا ہوا تھا، میرے لخت جگر تو بھی کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کا ساتھ چھوڑ دے۔ یہ قرآن کا بہت مشکل مقام ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ قرآن پاک کا ایک مقام سمجھ لے، ایک مضمون سیکھ لے، اور رب العالمین ایسے بندے کو 1000 رکعت نوافل کے ثواب سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں میرے جتنے دوست یہاں تشریف فرما ہیں، میرے ہر ساتھی کو اللہ 1000 رکعت نوافل کے ثواب سے نواز دے۔ آپ ذرا تیار رہیں، اگر آپ نے بات پر غور کیا یقیناً اللہ کریم 1000 رکعت نوافل کا ثواب عطا کرے گا۔ کیوں؟ عقیدہ ہماری جماعت اشاعت و توحید و سنت کا یہ ہے، کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اب خیال، اللہ نے فرمایا تھا کشتی میں ایمانداروں کو سوار کرنا ہے۔ خواجہ صاحب سوال، کشتی میں ایمانداروں کو بلانا ہے، کشتی میں ایمانداروں کو بٹھانا ہے۔ جب اللہ کریم نے فرما دیا تھا ایمانداروں کو کشتی میں بٹھانا ہے، کشتی میں بلانا ہے،
حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو کشتی میں کیوں بلایا؟ آپ سوال پر غور کریں گے تو میں جواب عرض کروں گا، میری ذرا سارے دو تسلی کرا دیں۔ کشتی کے اندر مومنوں کو بٹھانا تھا یا جو ایماندار نہ ہوں ان کو بٹھانا تھا؟ مومنوں کو بٹھانا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو کیوں بلا لیا؟ اللہ نے تو فرمایا تھا ایمانداروں کو کشتی میں سوار کرنا ہے۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو کیوں آواز دی رکب معنا، تو بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ سوال سمجھ آیا دے؟ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہمارے اکابرین نشاط توحید و سنہ پر۔ ہم کیا تھے جنہوں نے ہمیں قرآن سکھایا اور سمجھایا؟ سوال یہ ہے، پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کشتی میں ایمانداروں کو سوار کرنا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو کیوں بلا لیا؟ اس سوال کا جواب ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جواہر القرآن میں لکھا۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو اس لیے بلایا کیونکہ کنان اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، اندر سے بے ایمان تھا، منافق تھا۔ ابا جان حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ایمان کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سوچا بیٹا ایماندار ہے، کلمہ پڑھتا ہے، ایماندار ہونے کا دعوے دار ہے، اور کشتی سے باہر کیوں کھڑا ہے؟ اس لیے کشتی میں بلا لیا۔ دوستو مسئلہ سمجھ آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی شان برحق، حضرت نوح علیہ السلام کا مقام برحق، حضرت نوح علیہ السلام کا رتبہ برحق، لیکن دل کا حال جاننا صرف اللہ کریم کا حق۔ اتنی شان اور مقام کے باوجود اگر حضرت نوح علیہ السلام بیٹے کے دل کے حال کے واقف ہوتے کہ یہ تو اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے، اندر سے بے ایمان ہے، اگر دل کا حال جانتے ہوتے کبھی بیٹے کو کشتی میں نہ بلاتے۔ دل کا حال جاننے والا صرف اللہ ہے۔ 29واں پارہ، سورت کا نام سورت الملک۔ رب العالمین نے فرمایا وَاسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یہ حوالہ آیت نمبر 13 سورت الملک 29واں پارہ۔ اونچی آواز میں بات کرو پھر بھی اللہ کریم جانتا ہے، ایسا بولو پھر بھی اللہ کریم کے علم میں ہے۔ تمہاری اونچی اور ایسا آواز اللہ کریم کیسے نہیں جانتا؟ رب العالمین تو دل کے ارادے جاننے والی ذات ہے۔ 26واں پارہ، سورت کا نام سورت قاف۔ یہ میرے سامنے سورت قاف آیت نمبر 16 کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ حوالہ سامنے ہے۔ مجھے اللہ ہونے کی قسم، انسان کو پیدا کرنے والا بھی میں اللہ ہوں، اور انسان کے دل میں پیدا ہونے والے ارادے اور وسوسے کو جاننے والا بھی صرف میں اللہ ہوں، اور میں اللہ انسان کی شارک سے بھی زیادہ کریم ہوں۔ پھر میں یہ بات بھی ضمن کرتا جاؤں، چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، کنویں سے پانی نکالنا ہو رسی اور ڈول کی ضرورت ہوتی ہے۔ مانتا ہوں بھائی جان اس لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے، چھت دور ہوتی ہے، اونچی ہوتی ہے، اس لیے رسی اور ڈول کی ضرورت ہے۔ پانی نیچے ہوتا ہے، دور ہوتا ہے،
اللہ کریم تو بندے کی شارک سے زیادہ قریب ہے، اور جو اللہ شارک سے زیادہ قریب ہو وہاں سیڑھی والی رسی اور ڈول والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جج کے سامنے پیش ہونا ہو، وکیل کی منت کرنی پڑتی ہے، فیس ادا کرنی پڑتی ہے، وہ کیس تیار کرتا ہے، کیونکہ جج کو پتہ نہیں ہوتا بندے نے جرم کیا ہے کہ نہیں کیا، افسر کو پتہ نہیں ہوتا آفس کے دروازے پہ کون آیا ہے، اس لیے چپڑاسی کی منت کرنی پڑتی ہے۔ فرمایا نعلم ما توسوس به النفس، میں اللہ تو انسان کے دل کے خیال بھی جانتا ہوں، اور جو اللہ دل کا خیال جاننے والا ہو وہاں وکیل والی چپڑاسی والی مثال پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکی کا شعر، مطلب لا الہ الا اللہ دا ہکو واحد لا شریک نال زبان اقرار کی تئی پر دل دی نہیں تصدیق، دور والانو روز پکارے، دور والانو روز پکارے، دیتائی چھوڑ جڑا نزدیک، سب گناہ مٹ ویسے نخاکی، نہیں مٹنی شرک دلی کے۔ سبق، نوح علیہ السلام نے بیٹے کو کیوں بلایا؟ اللہ نے تو منع کر دیا تھا ایمانداروں کو بلانا ہے اور کسی کو نہیں بلانا۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کا جواب آپ کو سنایا۔ اوپر سے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان کلمہ پڑھتا تھا، ایمان کا دعویٰ کرتا تھا، دل میں بے ایمان تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بیٹے کے دل کے حال کا پتہ نہیں تھا۔ آگے چلیے، آ بیٹے۔ کنان بیٹے نے جواب دیا، قال ساوی الى جبل یعصمنی من الماء۔ سورۃ ہود، یہ میرے سامنے آیت نمبر 43۔ ابا جان، اب اور عجیب بات سناؤں، پانی سے بچنا ہے۔ بیٹے نے کہا پانی سے بچنے کے لیے کشتی بھی سبب ہے، پانی سے بچنے کے لیے پہاڑ بھی سبب ہے۔ دورہ تفسیر کی بات عرض کر رہا ہوں، ذرا دل حاضر رکھیے گا۔ ابا پانی تو بچنا ہے جی، پانی سے بچنے کے لیے کشتی بھی سبب ہے، پانی سے بچنے کے لیے پہاڑ بھی سبب ہے۔ ابا جان، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، آپ کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کا کشتی والا سبب کمزور ہے اور میرا پہاڑ والا سبب مضبوط ہے۔ نا حوصلہ حوصلہ، پہاڑ مضبوط ہے، لاکھوں کروڑوں کشتیاں مل جائیں، پہاڑ کی مضبوطی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ابا، آپ کا کشتی والا سبب کمزور ہے اور میرا پہاڑ والا سبب مضبوط ہے، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ۔ بیٹے، واقعی کشتی بھی سبب ہے، پانی سے بچنے کے لیے، پانی سے بچنے کے لیے پہاڑ بھی سبب ہے۔ آج سبب کو نہیں دیکھنا، مسبب کو دیکھنا ہے، جو سارے اسباب کا خالق اور مالک ہے۔ اگلا جملہ دھیان سے سننا ہے دوستوں نے، کشتی سبب ہے، پہاڑ سبب ہے۔ بیٹے، کشتی والے سبب کی اللہ کی طرف سے اجازت ہے،
اور پہاڑ والے سبب کی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ سبب وہ اختیار کرنا چاہیے جس کی اللہ کی طرف سے اجازت ہو۔ یہ میرا لباس ہے، آپ دیکھیں میں آپ کو مثال سناؤں۔ جسم ڈھانپنا ہے، لباس سبب ہے۔ بندہ حلال کے کپڑوں کے ساتھ بھی جسم ڈھانپ سکتا ہے، حرام کے لباس کے ساتھ بھی جسم ڈھانپ سکتا ہے، لیکن حلال والے کپڑوں کی اللہ کی طرف سے اجازت ہے اور حرام والے کپڑوں کی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ پیٹ بھرنا ہے، روٹی سبب ہے۔ حلال کی روٹی سے بھی بندہ پیٹ بھر سکتا ہے، حرام کے کھانے سے بھی بندہ پیٹ بھر سکتا ہے۔ حلال والے کھانے کی اجازت ہے اللہ کی طرف سے، حرام والے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جسم کو پیاس محسوس ہو رہی ہے، حلال کے پانی سے بندہ پیاس بجھائے، یہ بھی سبب ہے۔ حرام کی شراب کے ساتھ بندہ پیاس بجھائے، یہ بھی سبب ہے۔ لیکن حلال والے سبب کی اجازت ہے، حرام والے سبب کی اجازت نہیں ہے۔ بیٹے واقعی بات درست ہے، کشتی کمزور ہے، پہاڑ مضبوط ہے، لیکن کشتی والے کمزور سبب کی اللہ کی طرف سے اجازت ہے اور پہاڑ والے مضبوط سبب کی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ آ جا، عرض کیا خالی قصہ نہیں سناؤں گا، اس میں مسائل کیا ہے۔ اب آپ دوستوں نے کیا جملہ سمجھا؟ اسباب کون سے استعمال کرنے چاہیے، حلال یا حرام؟ اونچا اونچا اللہ توفیق دے گا حلال کی۔ اسباب کون سے اختیار کرنے چاہیے، حلال یا حرام؟ حلال والے اسباب کی اجازت ہے، حرام والے اسباب کی اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ آ بیٹے، اور یہ بھی سن لے میرے لخت جگر، اور بات، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کوئی بھی آج بچانے والا نہیں، نہ کشتی نہ پہاڑ۔ آج تو عوام سے وہ بچے گا جس پر اللہ کریم کی رحمت ہوگی، اور اللہ کی رحمت موحد پر ہوتی ہے، اللہ کی رحمت مشرک پر نہیں ہوا کرتی۔ میں حدیث پاک سناؤں، صدیقہ کائنات مریم اسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے، میں صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی گود ہے۔ اشتہار میں تو شان صدیق اکبر عنوان تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے بھائی حاجی مطیع الرحمان صاحب کا حکم ہے مسئلہ توحید، تو میں ایک جملہ سناتا جاؤں۔ مجھے دو جھولیاں بے مثال نظر آئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا چھوڑی، صدیقہ کی جھولی تھی، اور جب مکہ مکرمہ چھوڑا غار ثور میں صدیق کی جھولی تھی۔ دونوں جھولیاں بے مثال۔ مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر، قربان جاؤں صدیق کی شان پر۔ اب میں بھی، بھائی نے نعرہ لگایا، جملہ سناتا جاؤں۔ یار پیغمبر صدیق اکبر، سبق وہ ہے ہمارا، یار پیغمبر صدیق اکبر، ہم سب کا رہبر صدیق اکبر، آقا نے بخشے تجھ کو بلا کر، آقا نے بخشے تجھ کو بلا کر، محراب و منبر صدیق اکبر۔ ہجرت کے موقع پہ خود چل کے آئے، ہجرت کے موقع پہ خود چل کے آئے، آقا تیرے گھر صدیق اکبر۔ اب خیال کرنا، اپیل ہے میری دوستوں سے، صدیق اکبر اونچا سنانا ہے مجھے، ایمان تازہ ہو جائے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ ہمدم ساتھی کو کہتے ہیں، واہ صدیق اکبر، تو ہمدم بدر، تو ہمدم قبر، تو ہمدم بدر، بدر کا
साथी, कब्र का साथी। तू हमदम बद्र, तू हमदम कब्र, तू हमदम बद्र, तू हमदम कब्र, तेरे मुकद्दर। सिद्दीका की झोली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमा रहे हैं, लानल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाहिम मसाजिदा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे इंसाफ भी करवाना है, उन्हीं तारीख इंसाफ दी हुकूमत हुई, इंसाफ तो करो। अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर, अल्लाह की लानत हो ईसाइयों पर, जिन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रों पे सजदे किए हैं। दोस्तों, दीन झगड़े का नाम नहीं है, दीन तो प्यार मोहब्बत और समझने समझाने का नाम है। जो यहूदी नबी की कब्र पे सजदा करे उस यहूदी पे अल्लाह की लानत। जो ईसाई पैगंबर की कब्र पे सजदा करे उस ईसाई पे अल्लाह की लानत। दोस्तों, इंसाफ कीजिए, यहूदी ईसाई पैगंबर की कब्र पे सजदा करे उस पे तो अल्लाह की लानत है, और जो पाकिस्तान की कब्रों पे सजदा करे इस पे अल्लाह की रहमत कैसे आएगी। दावत फिक्र दे रहा हूं। शिर्क करने वाले पर अल्लाह की रहमत नहीं आया करती, शिर्क करने वाला तो अल्लाह की लानत का मुस्तहिक हुआ करता है। ये हदीस भी सुनाता जाऊं। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अजीज लख्ते जिगर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला के घर में तशरीफ ले गए। हजरत फातिमा घर में नहीं है, बेटी कहाँ गई? खैरतमंद साथियों, खैरतमंद लोग हैं आप और खैरतमंद इलाका है, मैं बात गैरत की कर रहा हूं। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो बंदे ऐसे हैं जो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेंगे। हालांकि जन्नत की खुशबू तो 500 साल के सफर से भी महसूस होगी। पहला पहला बदनसीब जो जन्नत की खुशबू से महरूम रहेगा, अल बखील, जिसको अपनी इज्जत पर गैरत नहीं आती। बखील अल्लाह के रास्ते में यो खर्च नहीं करता। और नंबर 2 बद्दयूस, जिसको अपनी इज्जत पर गैरत नहीं आती। मेरे घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मेरी बहन और बेटी कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, मेरी बहन और बेटी किससे बातें कर रही है, किससे नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बखील, अल्लाह के रास्ते में जो खर्च नहीं करता वो भी जन्नत की खुशबू से महरूम रहेगा। बद्दयूस, जिसको अपनी इज्जत पर गैरत नहीं आती, ऐसा बंदा भी जन्नत की खुशबू से महरूम रहेगा। सबक फिर मैंने रोक दिया। जन्नत की खुशबू से महरूमी पर मुझे हदीस याद आई अभी इसी वक्त, और मैं आपकी मिन्नत करता हूं, आप मेरे बड़े भाई हैं, घरों में जाकर मेरी मां और बहनों को यह हदीस सुना देना, यह अमानत है आप तक। कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुब्बा कासियात आरियात माइलान मुमीलात। ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशुमार औरतें कपड़े पहनकर भी बेलिबास होंगी। कपड़े पहनकर, मैंने बड़े मोहतात लफ्ज इस्तेमाल किए, मैं लूज टॉक का मुखालिफ हूं। क्या मतलब? इतने बारीक कपड़े पहनेगी पूरा जिस्म उसमें से नजर आएगा। ईमान नाल दसो अज वो वेला आ गई है कि नहीं? नंबर 2, इतने तंग कपड़े पहनेगी पूरे जिस्म के आज़ा उसमें से मालूम होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यजिदना रीहा व इन्ना रीहा ला यूजदु मिन मसीरत कदा व कदा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बारीक कपड़े पहन
کر تنگ کپڑے پہن کر اپنے جسم کی نمائش کرنے والی عورتیں 500 سال کے سفر سے آنے والی جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گی۔ معاف کرنا، یہ ہمارا کوئی جرم نہیں ہے کہ ہم بازار سے باریک کپڑے خود خرید کر گھر میں دیتے ہیں کہ یہ پہن، ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم فرشتے ہیں۔ عورت کے سر پہ دوپٹہ باریک ہے، سر کے بال نظر آ رہے ہیں، نماز پڑھے نماز نہیں ہوگی، جسم پہ کپڑے باریک ہیں، جسم نظر آ رہا ہے، نماز پڑھے نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ میرا موضوع نہیں، میں ایک حوالہ، 2 حوالے آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر میں سبق پر آؤں گا۔ یہ میرے سامنے 18واں پارہ، سورت کا نام سورت النور، یہ آیت نمبر 31، حوالہ دیکھیے گا، آپ کو دیکھنے کا اللہ ثواب عطا کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ حوالہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، سے برمال لے۔ اب جمعے کا وقت بھی بڑا محدود ہوتا ہے، کیا کروں؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اپنے گھر کی 4 دیواری میں والد ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، خامد ہے، محرم ہے۔ اللہ نے فرمایا مسلمان عورت اپنی 4 دیواری کے اندر وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، گھر کے اندر رہ کر 4 دیواری کے اندر چل پھر کر گھر میں کام کاج کرتے وقت تیری جو اوڑھنی اور چادر ہے اس کے ساتھ تیرا گریبان چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ آسان الفاظ عرض کروں، سینہ چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ گھر میں ساڑیاں عورتاں ویندیاں کڑکاں دا لو کرن تے اپنی چادر سر والی میں چکرے دیاں۔ اور میں کو پورا طریقہ تا نہیں آندا، انہیں کچھ میں قریب لگ گیا، ہاں مجھے میں کو طریقہ پورا تا نہیں آندا، وہ سر دا جرا بوچھنا ہویا نا وہی چکیتا، میں چکیتا، یہ ہوں لو تھی دے پہن۔ قرآن نے کہا گھر کے اندر، یہی آیت وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، یہ حوالہ ہے۔ اپنی 4 دیواری کے اندر چلتے ہوئے، گھر کے کام کاج کرتے ہوئے مسلمان عورت زور کے ساتھ زمین پہ پاؤں نہ رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں والے زیور کی آواز گھر سے باہر پرایا بندہ نہ سن لے۔ گھر کے اندر اور حدیث سنیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي زانیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت کپڑوں پر جسم پر خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، کپڑوں یا جسم پر عورت کی خوشبو لگی ہوئی ہے، غیر محرم بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے قریب سے گزری، عورت کے جسم یا کپڑوں پہ لگی ہوئی خوشبو اگر پرائے مردوں نے سونگھ لی فہیا زانیہ، اللہ کے دفتر میں یہ برا کام کرنے والی لکھی جائے گی۔ آج کل حالات کیا ہے؟ ہاں اور بات یاد آئی، میری ماں اور بہنوں کو سنانا ہے، یہ امانت ہے آپ تک۔ ناخن پالش عورت نے لگائی ہوئی ہے، وضو کرے وضو نہیں ہوگا، نہ غسل کرے غسل نہیں ہوگا، جب جسم ناپاک ہے غسل نہیں ہوا وضو نہیں ہوا، ناپاک جسم کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتی، جسم ناپاک ہے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی، ناخن پالش لگی ہوئی ہے، جسم ناپاک ہے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، اسی حالت میں فوت ہو گئی ہے، ناخن پالش لگی ہوئی ہے، اس کو غسل دیا گیا، جسم پاک نہیں ہوا، اس کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔
ہوں انصاف کرو مسئلہ کتنا وڈا ہے ساری کتنی غفلت ہے. سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تشریف لے گئے. بیٹی کہاں ہے؟ گھر میں نہیں ہے. تھوڑی دیر گزری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی تھی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این جیتے. حدیث کے لفظ بیٹی کہاں سے آ رہی ہو، کدھر گئی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ابا جی میرے پڑوس میں محلے میں ایک آدمی فوت ہو گیا تھا، اس کے گھر میں تعزیت کرنے کے لیے گئی تھی، جسے ہم اپنے معاشرے میں کہتے فاتحہ خوانی، افسوس کے لیے ارمان کے لیے گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی یہ بتا تو مرنے والے کی قبر پر تو نہیں گئی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی نہیں ابا جان میں مرنے والے کی قبر پر نہیں گئی تھی، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ زائرات القبور. جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں ان پہ اللہ کریم لعنت نازل کرتا ہے. میں کیسے قبر کی زیارت کے لیے جا سکتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی پہلے تو نے لعنت والی بات سنی ہوئی ہے، جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں ان پہ اللہ کریم لعنت بھیجتا ہے. آج دوسری بات سن لے، اگر تو مرنے والے کی قبر پر گئی ہوتی لم تری رائحۃ الجنہ تجھے جنت کی خوشبو سونگھنا بھی نصیب نہ ہوتی. آج حالات کیا ہیں ہمارے، دکھ ہوتا ہے خدا کی قسم. سبق پر آؤ سبق. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹے آ جا کشتی میں سوار ہو جا، کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے الا من رحم، وہ بچے گا جس پہ اللہ کی رحمت ہوگی. یہاں میں نے سبق چھوڑا تھا. اور اللہ کی رحمت شرک کرنے والے پر نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت توحید ماننے والے پر ہوتی ہے. بیٹا نہیں آیا، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا، طوفان کا پانی بڑھتا گیا، اونچا ہوتا گیا، آسمان سے بھی بارش برس رہی ہے، زمین سے بھی پانی ابل رہا ہے، آسمان اور زمین کا پانی آپس میں مل گیا. قرآن پاک کے الفاظ یہ ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. پانی کی موجیں باپ اور بیٹے کے درمیان آڑ بن گئی. غوطے کھان لگا کنان بیٹا. حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا بیٹا ڈوب رہا ہے، یہ تو کلمہ پڑھتا تھا. سبق بھول گیا تو انو کلمہ پڑھتا ہی بڑھتا کی میں بھی ہے، یہ تو کلمہ پڑھتا تھا کیسے ڈوب رہا ہے؟ چلو کشتی میں نہیں آیا، پہاڑ پر چڑھ گیا، ڈوب کیسے رہا ہے؟ یہ تو کلمہ پڑھتا تھا، ایماندار تھا. ابھی میں نے آپ دوستوں کو سنایا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو بیٹے کے دل کے حال کا پتہ نہیں تھا. اللہ کیسے ڈوب رہا ہے؟ قرآن پاک کے الفاظ اور رب العالمین فرمانے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ. میں آپ کو آیات دکھاتا ہوں، قرآن پاک تیرے انداز پہ قربان جاؤں. حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا بیٹا ڈوب رہا ہے، غوطے کھا رہا ہے. نَادَى نُوحٌ رَبَّهُ. اس مشکل وقت میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. الفاظ پھر دہرا رہا ہوں، نادا نوح ربہ. 17واں پارہ، سورت کا نام سورت الانبیاء.
یہ میرے سامنے آیت نمبر 83 کھلی ہوئی ہے، دیکھیے گا، قرآن دیکھنا ثواب ہے یہ. اور وہ الفاظ نادا نوح ربا، یہاں الفاظ ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، نادا نوح ربا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال کے بیمار پیغمبر، لیکن تکلیف دور کرنے کے لیے اللہ کا نام اونچا لینا ہے. کس کو پکارا تھا؟ نہیں، جو اللہ کو مانتے وہ بس اونچا اللہ کا نام لے لیں. حضرت ایوب علیہ السلام نے 18 سال کی تکلیف میں کس کو پکارا تھا؟ ساتھ والا صفحہ، یہ بالکل ساتھ، آیت نمبر 99 ہے. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ. دیکھیں انداز تو دیکھیں قرآن کا. نَادَى نُوحٌ رَبَّهُ أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ. یہ میرے سامنے 23واں پارہ، سورت کا نام ہے سورت صاد. یہ میں نے سورت صاد کھولی ہوئی ہے، آیت نمبر 41. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ. 16واں پارہ، سورت کا نام ہے سورت مریم. یہ میں نے رب العالمین کی لاریب کتاب کھولی ہوئی ہے. پہلی آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ. اللہ کا نام اونچا لے لیجئے. سارے انبیاء نے مشکلات میں کس کو پکارا؟ اونچا کس کو پکارا؟ ایک اور تحفہ پیش کرتا جاؤں. 17واں پارہ، سورت کا نام سورت الانبیاء، آیت نمبر 90 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. یہ حوالہ آپ نے غور کیا دوستوں نے، میں نے جس مقام کی تلاوت کی ہے حوالہ آپ کو دکھایا ہے. اور حضرت سلطان العارفین باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے، فرمانے نے ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو. سوکھی بولیے، سوکھیے. ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو. جے کر کھولو قرآن سنائیے، سن کے نسدے سوئی ہوں. زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں. جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں. حاج صاحب کوئی سوال کرے آپ پر، سنیے گا. سوال اس سورت کا نام ہے سورت الانبیاء. کوئی ساتھی سوال کرے آپ پر، دوست سوال کرے، پڑوسی سوال کرے. اس سورت میں اللہ نے سارے انبیاء علیہ السلام کا نام نہیں لیا. 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں، سارے انبیاء کرام کا اللہ نے اس سورت میں نام نہیں لیا. پھر سورت کو سورت الانبیاء کیوں کہتے ہیں؟ نبیوں والی سورت. سارے انبیاء کرام کا نام تو نہیں ہے. جواب یاد رکھنا ہے میرے دوستوں نے. اس سورت کو سورت الانبیاء اس لیے کہتے ہیں، اللہ نے اس سورت میں سارے نبیوں کا مشن اور عقیدہ بیان کیا ہے. سارے انبیاء علیہ السلام کا مشن. آیت نمبر 25، یہ سورت الانبیاء، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی آخری سطر صفحے کی. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ. ہر پیغمبر کی طرف یہی وہی بھیجی ہم نے، لا الہ الا انا فاعبدون. سارے انبیاء کرام کا مشن الہ صرف اللہ ہے.
اور آیت نمبر 90 یہی سورت، یہ انگلی رکھی ہوئی ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، جتنے بھی اللہ فرماتے میں نے پیغمبر بھیجے نیک کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے، اور سارے کے سارے پیغمبر یدعوننا، سارے کے سارے انبیاء کرام صرف میں اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے۔ اللہ کا نام پھر لینے کی اپیل ہے۔ بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو نوح علیہ السلام نے اس مشکل وقت میں کس کو پکارا اور کیسے پکارا؟ قرآن کا انداز، رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، یہ حوالہ سامنے ہے۔ غیرت مند ساتھیو غیرت کی بات سنو۔ رب رب فقال، قرآن پاک میں مجھے دو لفظ بڑے انوکھے نظر آئے ہیں، ایک اب اور دوسرا رب۔ اب ابا، والد باپ، خیال کیجئے گا، اب اور رب۔ کسی غیرت مند بندے سے سوال کیجئے تیرے بیٹے کتنے ہیں، خوش ہو کر جواب دے گا سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار ہے، نہ ہے جملہ سنا رہا ہوں میں ان کی تازگی کے لیے ہے۔ غیرت مند بندہ تیرے بیٹے کتنے ہیں، بھائی کتنے ہیں، چچا اور ماموں کتنے ہیں، خوش ہو کر جواب دے گا۔ اگر کسی غیرت مند بندے سے پوچھئے تیرے والد کتنے ہیں، جھگڑا ہو جائے گا، فساد ہو جائے۔ تجھے حیا نہیں آیا یہ سوال کرتے ہوئے کہ والد کتنے ہیں؟ کیوں؟ نسب کے حلالیوں کے لیے، نسل کے حلالیوں کے لیے، جسم کے حلالیوں کے لیے اب ایک ہے، اور عقیدے کے حلالیوں کے لیے رب ایک ہے۔ جسم کا حلالی بندہ، جسم کا حلالی بندہ اب دوسرا برداشت نہیں کرتا، تو عقیدے کا حلالی بندہ اشاعت و توحید والا رب بھی دوسرا برداشت نہیں کرتا۔ 12واں پارہ، سورت کا نام سورت یوسف، یہ میرے سامنے آیت نمبر 39 کھلی ہوئی ہے۔ یہ حوالہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تقریر فرما رہے ہیں، یا صاحب السجن، اے جیل کے دو ساتھیوں یہ بتاؤ، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد؟ بہت سارے رب الگ الگ جدا جدا بہتر ہیں یا اکیلا اللہ رب بہتر ہے؟ یہ قرآن ہے۔ میں نے سوال کیا قرآن انبیاء علیہ السلام کتنے ہیں؟ قرآن نے جواب دیا بے شمار، جمع کا صیغہ استعمال کیا، النبیین۔ قرآن صدیقین کتنے ہیں؟ بے شمار۔ قرآن سے میں نے پوچھا شہداء کتنے ہیں؟ جمع کا صیغہ بے شمار۔ اولیاء کتنے ہیں؟ جمع کا صیغہ بے شمار۔ عابدین زاہدین کتنے ہیں؟ قرآن نے جواب دیا بے شمار۔ جب میں نے قرآن سے پوچھا رب کتنے ہیں، قرآن کا انداز جلالی ہو گیا۔ قرآن پاک نے جواب دیا فرش والے، فرش والے دوسرا آپ برداشت نہیں کرتے تو عرش والا بھی دوسرا رب برداشت نہیں کرتا۔ نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، رب اے میرے پروردگار، ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت حکم الحاکمین۔ اللہ بیٹا تو کلمہ پڑھتا ہے، کیسے ڈوب رہا ہے؟ خیال 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 سبق پر، کلمہ پڑھتا ہے یہ کیسے ڈوب رہا ہے؟ تیرا تو وعدہ تھا اللہ میرے حل کو تو نے بچانا ہے، یہ بھی تو کلمہ پڑھتا ہے میرے حل میں سے ہے۔ ویسے اللہ میرا زور نہیں ہے، درخواست تو پیش کر سکتا ہوں، بات سمجھ نہیں آ رہی، کلمہ کو ہو کر کیسے ڈوب رہا ہے؟ رب العالمین کی طرف سے جواب آیا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک
میرے پیارے پیغمبر جس اہل کو اللہ نے بچانا تھا اس کی لسٹ میں اس کا نام نہیں ہے. اللہ کلمہ پڑھتا تھا. رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کی حقیقت کا آپ کو پتہ نہیں آپ نے سوال کیوں کیا. انہ عمل غیر صالح. ہائے ہائے قرآن، قرآن تیری صداقت پہ قربان جاؤں. انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا خدا کے لیے. حوالہ سامنے ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں. جاگو جاگو، اعمال اچھے نہیں ہیں. آپ کا بیٹا کہلوانے کا حقدار بھی نہیں ہے. قرآن سامنے ہے. خدا کے لیے قرآن کو نہیں چھوڑنا. جس کے اعمال اچھے نہیں، پیغمبر کی اولاد کہلوانے کا بھی حقدار نہیں. سمجھے؟ ایک کون ہے جی؟ سید بادشاہ، داڑھی چڈ دے مچھاں تے وٹ، مچھاں ایویں جویں سکوٹر دیاں بریکاں، ہکا دی جو حکا دوجھے جو کتا. بادشاہ سید بادشاہ سید دی سین کو سلام ہے. سید جو ہے، واہ بھائی واہ. اگر پیغمبر کے بیٹے کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو نبی کی اولاد کہلوانے کا حقدار، اور جس کے اعمال اچھے نہیں ہیں وہ بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کہلوانے کا حقدار. میرے پیغمبر یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، میں اللہ کے دفتر میں آپ کی اولاد کہلوانے کا حقدار نہیں ہے. جس چیز کی حقیقت کام کو پتہ نہیں سوال کیوں کیا. دوبارہ سوال نہ کرنا اس بیٹے کے متعلق. دل کانپتا ہے خدا کی قسم. ادب گاہیست زیر آسمان اد عرش نادگ تر نفس کم کردہ می آید جو نید و با یزیدی یا مقام نبوت ہے. سنبھل کے قدم رکھنا ہے. دوبارہ سوال نہ کرنا. انی آئیزو کا ان تکونا من الجاہلین. دوبارہ بیٹے کے بارے میں سوال کیا، سفارش کی، درخواست کی. آپ کا نام شامل ہو جائے گا من الجاہلین. مانا کیسے کروں؟ دل کانپتا ہے. آپ دوستوں پر میرا ایک سوال ہے. اگر آپ نے میرا درد دل سمجھا ہے، محبت سے مجھے جواب دینا. جو اونچا جواب دے گا اللہ اسے دنیا آخرت میں رحمت سے مالا مال کر دے. پیغمبر اللہ کا پیارا نہیں ہوتا. باہر والے دوست، باہر والے، پیغمبر اللہ کا پیارا نہیں ہوتا. نہیں حوصلہ، ایک منٹ، تھوڑا پیارا ہوتا ہے. باہر والے دوست تھوڑا نا. ساری امت کے پیارے جمع کر دیے جائیں. جتنا پیار اللہ کو اپنے پیغمبر سے ہوتا ہے امت کے کسی اور بندے سے نہیں ہوتا. سبق یاد کیجئے گا. ابتدا میں نے تمہید سنائی تھی. جتنے بھی شرک کرنے والے آئے عقیدہ یہ تھا انبیاء علیہ السلام اللہ کے پیارے ہیں، اولیاء کرام اللہ کے پیارے ہیں، یہ پیر فقیر اللہ کے پیارے. ہم ان کے آگے درخواست پیش کرتے ہیں، یہ ہماری سفارش کرتے ہیں. اللہ ان کی محبت میں مجبور ہو کر ان کی بات مان لیتا ہے، جس کا نام ہے شفاعت محبت. رب کعبہ کی قسم قرآن سامنے ہے. اگر اللہ کسی کی محبت میں مجبور ہوتا تو نوح علیہ السلام کی سفارش بیٹے کے حق میں مان لیتا. اللہ کے سامنے زور بھی کسی کا نہیں چلتا. اللہ کسی کی محبت میں مجبور نہیں ہے. آپ نے فیصلہ کر کے اٹھنا ہے یہاں سے. میں قبر پر گیا، دربار پر پہنچا کہ بابا میری تیرے آگے، تیری اللہ کے آگے. خیال کرنا، خیال آپ سے انصاف کرانا ہے بھائیوں سے. میں نے قبر پر دربار پر جا کر کہا مزار پر، بابا میری تیرے آگے، تیری اللہ کے آگے. اللہ میری دعا سنتا نہیں، تیری سفارش موڑتا نہیں. اب اللہ نے تو حضرت نوح علیہ السلام کی سفارش بھی موڑ دی ہے. انصاف یہ دوستوں سے کرانا چاہتا ہوں. قبر پر جا کر میں نے کہا عقیدہ رکھا اللہ میری سنتا نہیں، قبر والے کی سفارش موڑتا نہیں. یہ عقیدہ سچا ہے یا اللہ کا قرآن سچا ہے؟
کی سفارش مان لی؟ چپ کر گئے. نہیں تو پیغمبر اللہ کا پیارا نہیں تھا؟ پیارا تھا. ہائے ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ، جن کی طرز پر ہم تفسیر پڑھایا کرتے ہیں ہر سال، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ اس مقام پر سبق میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، قصہ پڑھا کر حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے مسئلہ سمجھ آ گیا. اللہ کے بغیر کوئی کرنے والا بھی نہیں، اللہ سے کوئی کروانے والا بھی نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو بیٹے کی فکر بھول گئی، اپنی فکر پڑ گئی. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا حقیقت کا. میں نے سمجھا تھا یہ ایماندار ہے، کلمہ جو پڑھتا ہے. یہ تو اب بات کھلی ہے، اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، اندر سے بے ایمان تھا. اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. حاج صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، جی رانا صاحب، 20 لاکھ کی گاڑی خریدی، 7 پرانی جوتی کیوں لٹکائی ہوئی ہے؟ مولوی جی اس ایکسیڈنٹ تو بچایا ہوئے ہے، تو انو کے تکلیف ہے. اچھا پرانی جوتی باندھتے شرم آتی ہے. سفید رنگ کی گاڑی لینڈ کروزر، 7 کالا کپڑا پیچھے لٹکایا ہوا ہے. یہ گل نہیں سمجھ آئی تو آپ کو؟ کالی ٹاکی کالی، یہ گاڑی کے پیچھے کو. چودھری صاحب، مولوی جی تو انو کی پتا، اس نے حادثے سے بچایا ہوا ہے، نظر بس سے بچایا ہوا ہے. اچھا ہمارے علاقے میاں والی میں کالا باغ بڑا مشہور ہے، تو وہاں پر رواج ہے، ہم نے دیکھا لوگوں نے گھر کے دروازے کے باہر گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو لوہے کا نال ہوتا ہے، وہ پرانا نال دروازے پہ لگایا ہوا ہے کیلوں کے ساتھ. یہ پرانا نال تے تنال یہ کیوں دروازے دے باہر لگا کھلوتا ہے؟ خان صاحب آپ کو کیا پتا، یہ بلائیں اور مصیبتیں اندر نہیں جانے دیتا. شادی ہو رہی ہے دولہا کی، دولہا کے ہاتھ میں کلہاڑی دے دی، تلوار دے دی. چودھری صاحب یہ کیوں؟ مولوی صاحب آپ کو کیا پتا، اس کلہاڑی اور تلوار نے دولہا کو جنات سے بچایا ہوا ہے. اچھا 2 کروڑ روپے کی کوٹھی بنائی، کوٹھی کے اوپر سالن پکانے والی ہانڈی الٹی کر کے لٹکائی ہوئی ہے. ملک صاحب یہ کیوں؟ مولوی صاحب اس نے نظر بس سے بچایا ہوا ہے. قرآن پاک کا فیصلہ یہ ہے، یہ گھوڑے کے پاؤں کے نال، یہ پرانی جوتی ہے، کالے رنگ کا کپڑا، یہ کالے سیانگ والی ہانڈی، یہ تلوار اور یہ کلہاڑیاں نہیں پناہ دے سکتی. پناہ دینے والا صرف کون ہے؟ میں حوالہ کھولتا ہوں، تلی واٹ میں مسئلے نہیں، قرآن پاک کا حوالہ. یہ میرے سامنے 29واں پارہ، سورت کا نام سورت الجن، یہ آیت نمبر 22. کل اعلان فرما دو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. اعلان کرو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آمنہ کے لال کو اللہ کے بغیر کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام عرض کر رہے ہیں، رب اے میرے پروردگار، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بعلم. اللہ مجھے پتہ نہیں تھا حقیقت کا، میں سوال کر بیٹھا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. پیغمبر کا عقیدہ پناہ دینے والا اللہ ہے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. یہ حوالہ قرآن پاک کا، سورت کا نام سورت ہود ہے، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، 12واں پارہ، رب العالمین کی لا ریب کتاب، یہ حوالہ ہے.
اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم کر، تو نے معاف نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا، نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ میں نے آپ کو قصہ سنایا، اس میں سے چند مسائل سنائے، میری تسلی کرا دیں۔ جتنے بھی شرک کرنے والے آج تک دنیا میں آئے، ان کا کیا عقیدہ تھا؟ اللہ انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام سے ڈر کر ان کی سفارش مان لیتا ہے۔ ٹھیک، آپ کا جواب ٹھیک ہے، لیکن اونچا جواب آنا چاہیے۔ یہ سفارش کریں، اللہ ڈر کر ان کی سفارش مان لیتا ہے۔ جتنے بھی شرک کرنے والے آج تک دنیا میں آئے، عقیدہ کیا تھا؟ اللہ انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، یہ پیر فقیر بزرگ، ان کی محبت کی وجہ سے ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، یہ ہمارے حق میں سفارش کریں، اللہ ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، ان کی محبت میں مجبور ہو کر ہمارے کام کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اگر میں کسی کی محبت میں مجبور ہوتا تو نوح علیہ السلام پیارا تھا، اس کی سفارش کیوں اللہ نے ٹھکرا دی؟ اللہ کے بغیر کوئی کرنے والا بھی نہیں اور کوئی کروانے والا۔ شفاعت ہوگی، اجازت کے ساتھ ہوگی، جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ کریم صحیح عقیدے پر استقامت نصیب فرمائے۔